ٹھیک ہے نا. اب یہ کیسے متاثر کر رہی ہے, یہ ابھی ہم انشاءاللہ جب گفتگو آگے ہماری آپ کی بڑھے گی تو آپ کے اوپر میں یہ بات کھولتا جاؤں گا کس طرح یہ چیزیں ہمیں متاثر کرتی چلی جا رہی ہیں. ورنہ ایک سمپل سی اگزامپل سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ موبائل فونز تو آج کل تقریباً ہم تمام لوگوں کے پاس ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو یاد ہو تو جب موبائل فون انٹروڈیوس ہوا تھا 1996-7 کے اندر, وہ پیجر آیا تھا, ڈی سی پیجر کے بعد 98-9 کے سینیریو میں پاکستان میں موبائل فون لانچ ہوا تھا, تو اس وقت جو ہے وہ 1100 نوکیا چلتا تھا. اچھا اب لیکن میرا ایک سوال ہے کہ جو بھی ہمارے پرانے لوگ ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ 1100 نوکیا سے کال نہیں ہوتی تھی؟ کال تو ہوتی تھی. اور 1100 نوکیا سے کیا میسج نہیں ہوتا تھا؟ میسج بھی ہوتا تھا. کال اور بیسک, کال اور میسج, یہی بیسک پرپس ہوتا ہے موبائل کا. پھر آخر کیا وجہ تھی کہ وہ 1100 کے بعد اس کی ریپلیسمنٹ کی گئی, اس کے بعد نئی کمپنیاں مارکیٹ میں آنا شروع ہوئیں. اس زمانے میں نوکیا چلتا تھا, پھر نوکیا کے بعد دیگر کمپنیاں آئیں, نئی چیزیں آ رہی ہیں. بھائی کرنی تو کال ہی ہے, کرنا تو میسج ہی ہے. کرنی تو کال ہے, کرنا تو میسج ہے. لیکن کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہماری قوم پاگل ہو جاتی ہے جب بھی کوئی نیا فون آتا ہے؟ یہ کیا مرض ہے؟ یہ کیا مرض ہے؟ یہی مرض ہے جو مغربی تہذیب آج میرے اور آپ کے اندر پیدا کر رہی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ہوس, جس کو ہم کہتے ہیں ہرس, جس کو ہم کہتے ہیں لالچ, کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور وہ ہمیں لذات شہوات کا اتنا عادی بناتے جا رہے ہیں کہ ہم شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر اس کے پیچھے بری طریقے سے بھاگتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ لیں جس کے پاس گاڑی ہوتی ہے, مجھے بہت اچھی طرح میں نے اپنے ساتھ لوگوں کو دیکھا ہے, گاڑی کا کام ایف ایکس سے ہوتی وہ بھی پورا کرتی تھی, فاکسی بھی پوری کرتی تھی. یا آخر چکر کیا ہے کہ 13 کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں اور اس کے اندر گھوما جا رہا ہے. چکر کیا ہو گیا؟ چکر یہی ہے کہ انسان وہ ہے نا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ ہلاک کر دیا کثرت کی طلب نے تمہیں. ٹھیک ہے نا. یہ جملہ یاد رکھیے گا. جو پہلے کے لوگ تھے نا, آپ اس آیت کی تفسیر پڑھیں جو پرانے لوگوں نے لکھی ہے, وہ سب عرب کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں کہ صاحب ان کے اندر جو ہے نا وہ مال کو جمع کرنے کی طلب تھی, تو یہ تھا وہ تھا. اور پھر یہاں تک بات بڑھی کہ عرب کے قبیلوں کے اندر قبریں گننا شروع ہو گئے لوگ. عرب کے قبیلوں میں لوگ قبریں گننا شروع ہو گئے, تمہاری قبر اتنی ہے, میری قبر اتنی ہے. تو اگر کسی کی 1-2 قبر کم ہوتی تھی, 2-3 بندے خود مار دیتے تھے کہ بھائی یہ ہماری زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ باقاعدہ قرآن نے ان کا مذاق اڑایا نا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ ہلاک کر دیا کثرت کی طلب نے تمہیں. ٹھیک ہے نا, یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. او بھائی انہیں کوانٹٹی کا مرض تھا, جدید مغربی تہذیب نے مجھے اور آپ کو کوالٹی کا مرض لگا دیا ہے. اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ ان کو کوانٹٹی کا مرض تھا, وہ چاہتے تھے کثرت ہو نمبرز میں. آج کے دور کے شخص کو نمبرز کا مسئلہ نہیں ہے, وہ کہتا ہے کوالٹی بہترین ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, موبائل ایک ہی ہو میرے پاس, 4 موبائل نہیں چاہیے, لیکن کوالٹی میں ذرا ٹاپ سٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے. گاڑی بے شک ایک ہو میرے پاس, لیکن ذرا سی کوالٹی ہائی ہونی چاہیے. کیمرہ ایک ہو میرے پاس, لیکن ذرا سی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ یہ لفظ بار بار سنیں گے سب کے منہ سے, یا کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. کوالٹی, اس کو کوالٹی کے معنی بھی نہ پتا ہو, تب بھی کوالٹی ہانکڑا ہوگا بیٹا. سمجھ آ رہی ہے. تو پرانی قوم کو کوانٹٹی کا مرض تھا, یعنی تعدد کا, کثرت کا, نمبرز کے اندر آگے بڑھے. آج کی قوم کو کوالٹی کا مرض لگ گیا ہے, اور یہ ساری کی ساری وہ باتیں جو مغربی تہذیب نے آج میرے اور آپ کے اندر منتقل کر دی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ تہذیب ہے کہ جس تہذیب نے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر, یعنی یا تو ہوش مندی سے یا بے ہوشی سے مجھے اور آپ کو متاثر کیا ہوا ہے. تو اگر اس تہذیب کو میں اور آپ نہیں سمجھیں گے, اس تہذیب کا ادراک میں اور آپ نہیں کریں گے, اس تہذیب کی جزیات اور نظریات اور افکار کو اور فکریات کو میں اور آپ نہیں سمجھیں گے, تو پھر دور جدید میں ہونے والے جو مسائل ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز ہیں, میں اور آپ بحیثیت طالب دین, بحیثیت عالم دین کبھی بھی ان کا ادراک اور ان کا محاکمہ نہیں کر سکتے. تو میرے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس فکر کو سمجھیں, اس فکر کے نظریات کو سمجھیں, اس کے عقائد کو سمجھیں, اس کی جزیات کو سمجھیں, تاکہ مجھے اور آپ کو اندازہ ہو سکے کہ جب ہم اس 4 دیواری سے باہر نکل کر تبلیغ دین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ابھی تو آپ میں سے بہت سارے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں,
جب آپ پڑھ کر میدان عمل میں آئیں گے، آپ کو بڑی بڑی جگہوں پر جانا پڑے گا، آپ کو لیکچرز کے لیے لوگ بلائیں گے، دروس کے لیے لوگ بلائیں گے، وہاں آپ کے سامنے یونیورسٹی کے طالب علم بیٹھے ہوں گے، آپ کے سامنے لبرلز بیٹھے ہوں گے، آپ کے سامنے سیکولرز بیٹھے ہوں گے، آپ کے سامنے بیوروکریٹس بیٹھے ہوں گے. جب آپ ان سے خود مخاطبت کریں گے تو اگر آپ کے ذہن میں یہ باتیں نہیں ہوں گی جو مغربی تہذیب کے نظریات، فکریات، جزیات، الہیات، علمیات، یہ ساری چیزیں، تو پھر آپ ادھر ان کے نہ تو سوالات کا صحیح سے جواب دے سکیں گے اور نہ ان کے مسائل کو آپ صحیح طور پر حل کر سکیں گے.